سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع آہ رمضان۔ دیکھ کے رونا آتا ہے لوگوں کو، ایسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا، رونا بھی ہوتا ہے غم بھی ہوتا ہے، یہاں لوگوں کو دیکھ کے رونا آتا ہے، وہی رمضان جانے کا غم بھی ہونا چاہیے۔ رمضان کے بعد ہمیں صرف عید کے آنے کی خوشی ہوتی تھی کہ عید آنے والی ہے، اور 15 روزے گزرنے کے بعد فوراً عید کی تیاریاں اس سے پہلے ہی شروع ہو جاتے تھے، لیکن اب ایسا ہے کہ رمضان کا غم امیر سنت کو دیکھ کر یہ پیدا ہوتا ہے۔ غم رمضان کیا ہے وہ ہمیں یہاں پہ آ کے پتہ چلا ہے، اس ماحول کے مرہون منت ہمیں پتہ چلا ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں تھا۔ 20 سال عمر ہو گئی ہے، پہلے کبھی پتہ نہیں چلا، یہ پہلا سال ہے جس میں ماہ رمضان کا دکھ ہو رہا ہے، پہلا رمضان ہے۔ جب الوداع کہتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے۔ رمضان جب آیا تھا تو اتنا خوش ہوتے تھے، جانے کی غم میں دل میں رونا آ جاتا۔ رمضان ہم سے الوداع ہو رہا ہے، چلا جائے گا، رمضان چلا جائے گا، پھر ہم نے رہنا بھی ہے کہ نہیں۔ رمضان کا جب الوداع کہتے ہیں تو بہت رونا آتا ہے، الوداع بہت کم لگتا ہے رمضان کے جانے۔ دس از مائی فرسٹ پارٹیسپیشن ان فیضان مدینہ۔ اس سے پہلے بھی الحمدللہ 5 اعتکاف کر چکا ہوں، چادر بچھائی اور بیٹھ گئے، کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ یہاں تو ایسا پراپر سسٹم ہے، میں حیران ہوں کہ اتنے بڑے ہیوج گیدرنگ کے اندر اتنا مینجمنٹ اسموتھلی لے کے چلنا اور ساری ترتیب کو لے کے چلنا، اور ینگسٹرز کو دیکھا ہے ایسے صاف ستھرے لڑکے ماشاءاللہ، امامہ سر پہ سجایا ہوا ہے، چہرے پہ باشرہ داڑھی بھی ہے، مسواک کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اس دور حاضر میں اس کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے کہ ینگسٹرز کو ہم کنٹرول کریں۔ میں سی اے سے تعلق رکھتا ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی۔ یہاں کی روحانیت کی بات ہی الگ ہے نا، اگر بندہ گناہگار بھی ہو لیکن یہاں بیٹھتا ہے تو آگے پیچھے والے ماشاءاللہ کچھ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کا کرنٹ مل کے بندے کے اندر بھی کرنٹ آ جاتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، وہ خود بخود رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، دعوت اسلامی جو ہے نا، یہ امورل جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو مورل ایشوز ہیں، خاص طور پر ان کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے، اور امورل ایکٹیویٹیز جو غیر اخلاقی باتیں ان کے مٹانے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ اب احساس ہوتا ہے غلطی کا کہ میں نے جو اپنے 10-12 سال گزار دیے زندگی کے برباد کر دیے، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے اور مجھے استقامت دے۔ 2024 میں جو بھی میں نے اعتکاف کیا اور ذہن بنایا نگران شورا نے بیانات کا، فوج گفتگو کے اوپر، اور ماشاءاللہ ہر روز جو فجر کے بعد بیان ہو رہا ہے الحمدللہ ایسے دل سے سنا ہے۔ جو میگنیٹیوڈ، جو اس کا اثر ہے یہاں پر ہے، جو ہے اس کی بات ہی الگ ہے، کیونکہ یہاں پہ باپا کا فیض ہے، نگران شورا انیکسپلینیبل ہے۔ نگران شورا کے تو بیانات ایسے ہیں کہ جب بھی ان کا بیان آتا ہے، اگر صبح ہمارے کو فجر میں نیند بھی آ رہی ہوتی ہے نا، وہ خود ہی اٹھ جاتی ہے، ہم فجر کی نماز کے ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ بس ابھی ہم جا کے سو جائیں، پھر جب ان کے بیان میں ایک دفعہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر بس دل کرتا ہے سنتے ہی رہیں۔ اب گھر والے بولتے تھے کہ یہ لا دو، تو ہم ان کو ویٹ کرواتے رہتے تھے، تو میں نے یہ سوچا کہ ایسی میں کوئی چیز یوز ہی نہیں کروں گا جس سے گھر والوں کو انتظار کروانا پڑے۔ تو شرمندگی ہوتی ہے، جب بیان ہو رہا تھا اس وقت احساس ہو رہا تھا کہ یار ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ جی ایسا ہی، اس ٹائم خود سے اپنے اوپر شرمندگی ہو رہی تھی، خود ہی آنسو آ رہے تھے، پھر میں نے اسی دن صبح اٹھ کے گھر والوں کو کال کری اور میں نے ان سے معافی مانگی، میں نے بولا آئندہ ایک بار ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ادھر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، والدین کی عزت کرنی ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں سے شفقت کرنی ہے۔ والدین کا ادب میں نے دعوت اسلامی میں آ کے سیکھا ہے، امیر اہل سنت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ میرا نام زبیرہ طاہری ہے، میں سیالکوٹ سے آیا ہوں۔ میں نے ابھی تک کوئی اعتکاف نہیں کیا، یہ میرا پہلا اعتکاف ہے۔ جو میری زندگی کے پچھلے دن ہے نا، یعنی جو پچھلا وقت گزرا ہے، اور یہ جو مہینہ گزرا نا میرا، بہت ہی اچھا گزرا ہے میرا مہینہ یہ۔ دعوت اسلامی سے پہلے میں ایک یعنی کہ دنیا کی محبت میں مبتلا تھا، اور لیکن جب میں دعوت اسلامی کے ماحول میں انٹر ہوا، تربیتی کورس کیا الحمدللہ، اس کے بعد میں وہ شخص ہوں جو فلم میں ڈرامے دیکھتا تھا، لیکن دعوت اسلامی کے ماحول کے آنے کے بعد میں وہ شخص ہوں، اب نعتیں پڑھنے لگا ہوں، میں وہ شخص ہوں جو ڈرامے دیکھتا تھا، اب میں بیان سننے لگا ہوں، میں وہ شخص ہوں جسے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی، جسے اردو لکھنی نہیں آتی تھی، آج دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ میں نے تربیتی کورس بھی کیا، امامت کورس میں کامیاب ہوں، آج میرا عالم دین کا پہلا
साल है वो भी मैं कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मे के दिन इतना रोया हूँ, अलविदा जो पढ़ा गया था मैं बहुत रोया था, इतना रोया था कि ये जिंदगी मैंने कभी नहीं, मैं अपने आप में देखता हूँ कि ये मेरी चेंजिंग आई है। मेरे वालिद साहब मेरे खुश होते हैं, दो इतने दुआएं देते हैं कि इस माहौल में आ गए हैं। माँ बाप की जो है ना नाफरमानी के बारे में जो हमने सुना, फिर इसके बाद मैंने जो है ना अपने वालिद साहब को मैसेज किया कि इस्लाम डाली, और जो है ना वालिद से बात की कि मेरे लिए बख्शी की दुआ कर दे, मैं आपकी नाफरमान जो है ना बच्चा था, तो जो है ना बहुत नाफरमान, तो मुझे माफ कर दे। मेरे वालिद साहब ने मैसेज करके मुझे दुआएं दी और कहा कि अल्लाह पाक तुझे कामयाब करे। तुझे तो कपड़े दो कच्चे तो उठाए, उससे बात नहीं करता था, बड़ों की इज्जत नहीं करता था, छोटा शौक नहीं करता था। आज मेरे मुर्शिद करीम के फैजान से माँ बाप का, मैं वो माँ बाप का कदम चूमने वाला बन गया हूँ, बाप के हाथ चूमने वाला। ऐसा इश्क रसूल दिया, दुनिया से दिखावट कर दिया, इश्क रसूल अदा कर दिया। रब्बी साहब का शुक्रिया अदा करता, मुझे इश्क रसूल अदा कर दिया।